الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة والبدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول کیا تم نے نہیں دیکھا نہیں جانا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے اور ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والیو میرے پیاریو من مونیو سنت رسول دے پروانے دیوانوں دل لگا کے سورت فیل پڑے سامنے پڑی گئی ہے اللہ کریم نے آنے والی دنیا نو دسیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے
جنہاں نے میرے گھر نو مسمار کرن واسطے منصوبہ بنایا۔ لوگ اللہ دا گھر بنا دینے، ایک گھر مسمار کرن واسطے یمن چ اٹھے کمینہ ذلیل بد ذات بے نصیب بد نصیب ابرائن دا نام ہے بھائی جان، یمن دا گورنر صنعاء دا، حبشے دے بادشاہ نے انہوں گورنر مقرر کیتا ہے اس عیسائی نو جن دا نام ابرہ ہے۔ جدوں اس بدبخت نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف سے لوگ بہت آ جا رہے ہیں، بڑی رونق ہے، وہ برداشت نہ کر سکیا، انہوں نے کلیسا بنایا اپنے علاقے میں گرجا گھر، تاکہ لوگ بیت اللہ شریف چوں ہٹ کے اس کلیسے گرجا گھر وچ آیا جایا کرن، رونق بخشن، مگر کوئی آدمی آن واسطے تیار نہیں۔ آخر کار حسد دی اگ نے پھڑ کے انہوں مجبور کیتا، اکھاں کھولو، دل لگاؤ، اللہ دی گل دھیان نال سنو، اللہ دا وعدہ ہے کہ تسی میریاں گلاں دھیان نال سنو گے تے میں تہاڈیاں دھیان نال سناں گا۔ جب تک انسان دا دل حاضر نہ ہوئے انہی دیر تک اللہ دی رحمت دے بدلاں دا سایہ نہیں ہوندا۔ اس کمینے نے یہ ٹھان لئی کہ اگر میرا کلیسا کامیاب نہیں ہویا تو میں بیت اللہ دے گھر نو بھی دنیا چ نہیں رہن دیاں گا۔ حضرت لوگ گلاں کردے ضرور نے، مگر اللہ دی ذات دا کون مقابلہ کر سکے؟ کوئی جمع ہے ہی کوئی نہیں۔ بیت اللہ شریف نو ٹھان واسطے معاذ اللہ انہیں 60,000 فوج تیار کی تھی، 13 ہاتھی، مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مینا اور مزدلفہ درمیان ایک وادی ہے، اوتھے رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اگے نہیں جا رہا۔ جس ہاتھی تے چڑھیا ہے اور چاہتا میں اگے جاواں، وہ چلتا ہی نہیں۔ اللہ دا حکم جانوراں تے بھی ہے، ہر چیز اتنے ہے، کوئی چیز حرکت سکون نہیں کر سکتی جب تک اللہ دا اذن اور حکم نہ ہوئے۔ ادھروں ایسا ہویا کہ عبد المطلب سرکار دو عالم دا دادا جان اندے اونٹ اس وادی وچ 200 اونٹ سی جیڑا ابرے دی فوج نے گرفتار کر لیا 200 اونٹ نو۔ عبد المطلب نو پتہ لگیا، وہ اپنے اونٹ چھڑان واسطے آیا، بات چیت ہوئی ابرا نال۔ ابرا کہنے لگا کہ تیرے بارے سنے سی بڑا ذہین اور فتین تے عقل مند بندہ ہے، لیکن تیری عقل تے حیران ہو رہے ہیں کہ اسی اللہ دا کاٹان واسطے آیا، تینوں اپنے جانوراں دے چھڈان دا سزا بن گیا ہے۔ انہیں کیسا جواب دیتا؟
عبد المطلب کہندے نے جڑی میری چیز سی میں دا مطالبہ کرنا ہے وہ اللہ دا کارے اللہ دا کر جانے اللہ جانے انہیں 200 اونٹ چھڑ دیتے ابھرا چاہتا سی کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو کے کام کراں ایسے موقع ہوتے عبد المطلب دے دل سے خیال آیا کہنے لگا اللہ دے کارنوں بتاں تو الگ کر دیو بت الگ کر دیو وکھرے کر دیو کہ بت آج کام نہیں کرن گے آج وہی اللہ زندہ کرے وہی حفاظت کرے گا حضرت صاحب 360 بت ہر روز واسطے ایک بت بھی وہ عبادت کر دے 24 گھنٹے واسطے ایک بت کافی ہوندا 360 بت انہیں الگ کر کے بیت اللہ شریف نو غیر کو پاک کر کے تے رب نو کیا یا رب لا ارجو لہم سوا کا یا رب فمنا منو ہما کا انا عذوب البیت من نادا کا امناہم ان یخربو کراکا اللہ اس کردہ دشمن تیرا دشمن ہے اس وقت ساڈی آواز تے لبیک کہو اور اپنے گھر دی حفاظت کرو حضرت صاحب جدوں عبد المطلب نے اور پورے مکے دی کائنات نے اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا تو اللہ نے سمندر دے قریب چڑیاں دے ایک جہان تھی انہیں چڑیاں نے بلایا اور چڑیاں دے چنجاں میں ایک ایک کنکر اور ان دے پنجاں میں دو یعنی ہر پرندے کو 3 پتھر ہیں اللہ نے حکم دیتا انہاں پرندیاں نو چڑیاں نو ابابیل نو کہ تسی انہاں نال مقابلہ کرو ظاہر بات انہوں نے ضرور کیا ہوئے گا کہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں اسی ایڈے بڑے ہاتھیاں دا فوج دا کیویں مقابلہ کریں گے گل سنن والی ہے ساری عمر یاد رکھن والی ہے اللہ نے کیا وہ کمزور نہیں ہوندا جن دے نال میری مدد شامل حال ہوئے اگر میری مدد ان دینا شامل حال نہیں پھر ان دی قیامت تک کوئی مدد نہیں کر سکتا میں اپنے آپ نہیں کہنا تانوں بھی کہنا کمزور نہ سمجھو اپنے آپ ساڈے نال اللہ ہے اس گل کا پتہ کرنا ہوئے تو صدیق اکبر نو پوچھ لو جنہوں نے کیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کہ دشمن آ گیا ہے اور انہوں نے قدم میں نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے نگاہ اندر پیدا ہے اور سارے نال لڑائی شروع کر دیں ایو جے موقع تے میرے رسول اللہ نے فرمایا سننے کہ ما ظنو کبھی سنین اللہ سارے سبھما اے صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے جنہ دو دے نال تیسرا اللہ وینو کسی دی کیا پرواہ ہے مر جا سر جا جل جا حالات خواہ کتنے پیدا غلط قسم دے ہون تو اللہ دا دروازہ چھڑ کے ادھر ادھر نہیں جانا آواز آ گئی تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اللہ
ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے انہاں دو بندیاں دے بارے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ساڈے نال ہے۔ 60,000 فوج دا مقابلہ 13 ہاتھیاں دے نال مقابلہ کرنا، اور ان دے واسطے اللہ نے چڑیاں بھیجیاں، چڑیاں کمزور، چڑیاں نو حوصلہ دیتا تسی کمزور نہیں ہو کہ کیونکہ تنوں بھیجنے والا کمزور نہیں ہو، کبھی یہ سارے جہان سے غالب ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر لکھا ہے حضرت صاحب حکم ہو گیا چڑیاں نو اپنے چنجاں دا پتھر تین پتھر تین پتھر مارو، انہاں پتھراں وچ اتنی طاقت تے قوت اللہ نے پیدا کی کہ فوج دے کس سپاہی فوجی نو لگدا سی حضرت صاحب ہڈیاں وکھریاں ہو جاندیاں اور ماس وکھرا ہو جاندا، زمین پہ گر جاندا، ختم ہو جاندا، مر جاندا۔ پتھر کی چیز ہے لیکن حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت واسطے چڑیاں کا انتظام فرمایا، نی چڑیو جاؤ اس سعادت تانوں حاصل ہونے میں آن والیاں نسلاں نوں دسنا ہے کہ میرے نال کوئی مقابلہ کرے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اندے پلے کچھ نہیں رہندا۔ افراد متعلق تاریخ نے لکھا ہے کہ چلدا چلدا گھر پہنچا اتھے مر گیا، ختم ہو گیا، جہاں سردار بنایا سی۔ حسد دی اگ نے انہوں تباہ برباد کر دیا۔ حضرت صاحب دل لگا کے سنو، بڑے دوروں آئے ہو، کچھ لے کے جاؤ۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا حسد دی اگ ایسی چیز ہے کہ جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے، تہاڈیاں اکھاں نے ویکھیا ہے کہ اگ لکڑی نو کھا جاندی، بھویں کارآمد ہوئے یا بیکار آمد ہوئے، قیمتی ہوئے غیر قیمتی ہوئے، انہوں سواہ کر دیتی ہے۔ ایویں حسد دی اگ انسان دیاں نیکیاں نو عمر حج زکات اور تہجد اشراق جنیاں نیکیاں نے انہاں سارے نو اگ لا دیندی ہے۔ انسان دے حسد دی اگ، اللہ دے نبی کہتے ہیں تہاڈیاں اکھاں نے دیکھا ہے کہ اگ نے لکڑیاں نو سواہ کر دیتا ہے، میری نبوت دی اکھ نے ویکھیا کہ حسد دی اگ بندے دی نیکیاں نو تباہ برباد کر دیتا۔ حسد نہ کر، قابیل نے حسد کیتا، انہوں مجبور کر دیتا، حضرت صاحب قتل کر لو پہ۔ اے حسد قتل کروا دیتا ہے، پائی پائی نو مارتا ہے۔ تسی آج کل کہندے ہو کہ خون سفید ہو گئے، اور خون تو ادوں ہی سفید ہو گئے جدوں قابیل نے حابیل نو ماریا۔ حضرت صاحب پہلا قتل تھی، پتہ نہیں لگتا تھی انہوں چھپانا کیویں۔ اللہ نے کوا بھیجا، وہ زمین کریدنا انہیں شروع کیتا، اپنے ساتھی نو بچ داخل کیتا۔ قابیل نو کیا کہ بھائی نو اس طرح چھپا قبر بنا،
اور تینوں اج ایک گل دس دواں، جدوں اللہ ناراض ہوئے تے اللہ استاد بھی کام ورگے گوں کھان والے بنا دیتا ہے۔ محلم اتنے بڑا دارو مدار ہے، جن دے سامنے تو گھٹنے ٹیک کے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ والا صحیح بندہ ہے، تیری قسمت بہت بڑی تیز ہے۔ اگر وہ شرارتی ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے، گند ہے، ان دے اندر پتہ نہیں کی نجاست غلاظت پڑی ہوئی ہے، ایو جو استاد ہوئے تھے تباہ برباد کر دے گا۔ اے حسد دی آگ کی کر دیئے، دل لگا لو، اکھاں کھول کے سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چو جے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ وال، مدینہ منورہ دے لوگ اوس اور خزرج دو انصار دے قبیلے سن، انہاں دونوں دی آپس بڑی جنگ تے لڑائی اور خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں، کنے کنے بندے دو قبیلے ایک دوسرے دے مار دیتے۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ کوئی سردار مقرر کرو، اپنے مقدمات ان کے سامنے پیش کر کے فیصلے کرواؤ۔ انتخاب ہوا ابن عبیدہ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین دا، کہ دستار فضیلت دے سر تے رکھ دو، ساڑھے دو قبیلیاں دی کوئی بات مقدمہ میں تو فیصلہ انہاں کل کروا لو۔ تیاریاں ہو رہی ہیں سن، اللہ دے حبیب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، لوکاں نے سونے رسول پر آنا شروع کر دیتا، ابن ابی نو چھڑ دیتا۔ ابن ابی نو کڑائی، حسد آیا، بغض پیدا ہوا کہ اگر آئے شخص مدینے سے نہ آنا تو میری سرداری پکی تھی، اس بندے نے پھڑ کے میری سرداری ختم کر دی تھی، میں نے سیدھی تند پانی ہی نہیں۔ سن لو سارے جنے، چھوٹے وڈے امیرو غریبو، اس حسد دی آگ نے پھڑ کے اس عبداللہ بن ابی نو رئیس المنافقین بنایا، اور ایڈا ذلیل آدمی کے 6 باندیاں دی کمائی غلط کھاندا، اور پھر ایڈا منافق بنا کہ سونے رسول دی پاک بیوی اتے تہمت لگائی، اور اللہ اس کمینے اتے اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے کیا میرے سونے رسول اگر 70 بار بھی اس کمینے تے چبلتے ذلیل واسطے تسی استغفار کرو میں نے نہیں بخشاں گا۔ اور نبی تو ایک بارہ کہہ دے کسی مسلمان دے بعد اللہ نے بخش دے، اللہ بخش دیندہ ہے، لیکن رب نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 بار بھی دعا کرو تو میں نہیں بخشنا۔ جدوں اللہ دے حبیب جنازے واسطے کھڑے ہوئے، دھیان سننا، حضرت عمر بن خطاب جی اگے بڑھے، سرکار دا کرسا پکڑیا، کہنے نے سونے رسول دی اللہ نے کیا 70 بارہ میں معافی منگتے نہیں بخشنا، تے تسی دعا سے معافی کیوں منگ دے ہو؟ حضرت صاحب حضرت عمر جی کہندے نے میں یہ جرت تا ضرور کی تھی، جسارت کی تھی، مگر میں نو اپنی غلطی دا اتنا احساس ہویا کہ میں اللہ کے عرض کی تھی، میرے سونے اللہ
میں جن نوافل سے صدقات تے خیرات کر رہا میرے بالکل قبول نہ کرنا، لیکن مینوں قیامت نوں چڑک نہ دینا کہ میرے نبی دا کرتا کب پکڑیا سی۔ کیسے لوگ رسول صاحب، تینوں اور مینوں کی پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی چیز ہے؟ اللہ اور اللہ انہیں ناراض ہو گئے کہ میرے سونے رسول لا تصلی علیہم، انہاں دا کوئی مر جائے آن والے وقت میں انہی پارٹی دا کوئی بندہ منافق تسی جنازہ نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، نہ انہی قبر سے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت صاحب ابن ابی دے مر جان دے بعد انہی پارٹی دے جننے بندے بھی مردے سونا رسول جنازہ نہیں پڑھا دا۔ پر ایک گل تنہا دس دیا، ہر گل میں کوئی راز کی حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر نو اس وقت جو کرسی نے ہاتھ پایا کہ مینوں بڑی امید ہے اے عمر، بڑی امید ہے کہ یہ بخشا جائے یا نہ بخشا جائے، لیکن 1000 آدمی اندی جماعت دا ٹوٹ کے تے میرے قدمہ تے گر کے کلمہ شہادت دا پڑھ کر میرے نال جنت سے جائے گا۔ مسلمانوں جنازہ پڑھن دی دیر ہے، ان دے بعد ان دی جماعت دے 1000 بندہ نکل کے سونے رسول دے نال دل ملا کے جنت الفردوس اللہ نے داخل فرما دیتا۔ ہر گل میں کوئی راز تے حکمت ہے جنہوں تو میں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے 1000 بندے دا بھلا کرنا سی، انہوں تو بخشنا نہیں سی، مگر اللہ دے حبیب نو اللہ نے خوشخبری سنائی، فکر نہ کرو میرے سونے رسول ان کی جماعت دے 1000 بندہ ٹوٹ کے تیرے نال سینہ لا کے جنت پہنچ جائے گا۔ اللہ او میرے سونے ہو، میرے من مونے ہو، مر جا، سڑ جا، جل جا، لیکن حسد دی آگ جلا کے اندر قبر نہ بنانا۔ حسد کرنا منافقان دا کام ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد دی شرارت تو بچا جدوں حسد کرے۔ میں عرض کر رہا تھا حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ بیت اللہ شریف دی حفاظت کس رنگ میں کی تھی کہ میرے اللہ نے کیا کہ تو اوتھے پہنچ نہیں سکتا، میں تینوں اپنا بیت اللہ دکھانا ہی نہیں، تیری اکھ وچ اے قسمت تیری ہے ہی نہیں کہ میرا گھر ویکھے چے جائے کہ تو بیت اللہ نو اٹھا دے، میں دکھانا ہی نہیں، تیری اکھ ویکھن والی ہی نہیں۔ اور میں گل کیا کرنا، آج پھر کہنا سونے رسول ویکھن واسطے ابو جہل دی اکھ نہیں چاہیے، صدیق اکبر بھی چاہیے۔ بڑا فرق ہے سستا، بڑا فرق ہے۔ زلیخا دی اکھ اور سی، یوسف علیہ السلام دی اکھ اور سی۔ منتاں کر رہی ہے لیکن کی مجال ہے کو بڑا کام کرنا تھا کجا رہ گیا، وہ گندی عورت نو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اور آج تین میں کھلے لفظاں چ گل کواں، اگر تینوں اپنی بیوی دی آواز اچھی نہیں لگتی، پرائیاں عورتوں دی آواز اچھی لگتی ہے، سمجھ لا تیرے جینے دا جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ کدھر رہنا تو؟ تینوں خنزیراں تے کتیاں دا گوشت چنگا لگتا ہے، چھتریاں بکریاں دا نہیں۔